على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی پہلی 2 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مدینہ منورہ کی نبوی زندگی میں ہوا ہے، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، اور نزول کا زمانہ سن 6 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک کا ہے۔ زیادہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ 6 ہجری سے 9 ہجری تک اس کا نزول کا زمانہ ہے، گویا تقریباً 3 سال یا اس سے کچھ مہینے اوپر یہ سورہ مبارکہ وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ الیوم اکملت لکم دینکم، جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہمارے سامنے آئے گا، اس کا نزول حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا نزول سن 6 ہجری سے 9 ہجری تک ہوا، اس کا نام المائدہ ہے۔ المائدہ 2 وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس سورہ مبارکہ کے 15ویں رکوع میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم یعنی عیسائیوں نے دسترخوان کی ڈیمانڈ کی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں سمجھایا، لیکن ان کے اصرار کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے فریاد کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ دسترخوان اتار دیجیے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مائدہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو المائدہ کے نام سے معنون کیا گیا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ المائدہ اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے خوان اور ایک ہوتا ہے دسترخوان۔ خوان
اس چیز کو کہتے ہیں، بچھی ہوئی اس چیز کو جس پر کھانا نہ رکھا ہو. آپ کپڑا کہہ لیجئے، چمڑے کا جو ہے وہ حصہ کی پیس کہہ لیجئے، جس کو ہم عام طور پہ اپنی زبان میں دسترخوان ہی بولتے ہیں. اگر اس پر کچھ بھی نہ رکھا ہو تو اس کو صرف خوان کہتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کھانا وغیرہ رکھا ہو تو اس کو دسترخوان کہتے ہیں. یہ جو المائدہ ہے، اس کا دوسرا نام، اس کی وجہ یہ ہے کہ خوان کے اوپر جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں. ایسی ہے نا جی. تو اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت سارے احکامات کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہیں. اس لیے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہونے کی وجہ سے، ان کے حلت اور حرمت کا بیان ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام المائدہ رکھ دیا گیا. تو المائدہ اس سورہ مبارکہ کا نام دو وجہ سے، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان طلب کیا اپنی قوم کے کہنے پر، دوسرا اس وجہ سے کہ کھانے پینے کی چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. اگلی بات، اس سورہ مبارکہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہوتا ہے، اے ایمان والو. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا الف لام میم، آل عمران کا آغاز ہوا الف لام میم، سورۃ النساء کا آغاز ہوا یا ایھا الناس سے. اب خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنو. یا ایھا الذین آمنو کا معنی، مفہوم اور مطلب کیا نکلے گا؟ توجہ اب میری طرف. یا ایھا الذین آمنو کا معنی ہے اے ایمان قبول کرنے والو، اے اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالنے والو، اے حکم برآری کے لیے تیار رہنے والو. توجہ، یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اللہ کرے وہ بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے، ایک لڑکے اور لڑکی کا جب عقد ہوتا ہے اس کو ہم نکاح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے تو دوسری طرف سے قبول. لڑکا، آج کل پین ہی ایسا رکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے قبول ہے. آج کل پین ہی ایسا رکھا جاتا ہے. تو لڑکا، مولوی صاحب پوچھتے ہیں اتنے عقد مطلب مہر کے بدلے میں آپ کے عقد نکاح میں اس لڑکی کو میں نے دیا وکالتاً، آپ کو قبول؟ وہ کہتا ہے قبول، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. ہاں جی. اب یہ جو لفظ وہ استعمال کرتا ہے قبول ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ کیا میں نے صرف اس لڑکی کو قبول کیا؟ نہ. توجہ، جب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، قبول ہے، میں قبول کرتا ہوں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس لڑکی کی تمام تر ذمہ داریاں اس لڑکے پر عائد ہو چکی. اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا رہنا، نان، نفقہ، سکنا، تینوں چیزیں، ان تینوں چیزوں کی یعنی ان میں بنیادی ضروریات تینوں چیزوں میں پوری کرنا اس مرد کے ذمے اس کے لیے لازم. ضروریات، عیاشی نہیں، ضروریات پوری کرنا اس لڑکے کے ذمے کیا ہے؟ لازم. اب اگر لڑکا قبول ہے کہہ لے، نکاح ہو جائے، لڑکی کو بیاہ کر اس کے گھر میں رخصت کر دیا جائے اور لڑکی وہاں بھوکی بیٹھی رہے، کھانا پینا اس کو نہ دیا جائے، اور لڑکا کہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں کھانا دوں گا، میں نے کب کہا تھا میں رہائش دوں گا، میں نے کب قبول کیا تھا کہ میں اس کو کپڑے دوں گا، میں نے کپڑوں کے لیے تو قبول نہیں کیا، کھانے کے لیے تو اس کو قبول نہیں کیا، یا اس کو رہائش دینے کے لیے قبول والی بات تو نہیں کی، میں نے تو لڑکی قبول کی تھی. تو ایک ہلکے درجے کی عقل رکھنے والا آدمی بھی کہے گا کہ تو بے وقوف ہے، جب تو نے قبول ہے کہہ دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام ضروریات جو اس کو بشری تقاضے کے مطابق پیش آئیں گی وہ تو نے پوری کرنی ہے. اب اگر تو کہتا ہے کہ نہیں تو تیرے قبول ہے کہ مخالف ہے، لہذا تجھے سزا ملے گی حکومت کی طرف سے،
سزا ملے گی معاشرے کی طرف سے، سزا ملے گی خاندان کی طرف سے، اخلاقی بھی اور تعزیراتی سزا کا بھی تجھے سامنا کرنا پڑے گا، اور شرعی سزا تو ہے ہی۔ تو گویا کہ ایک آدمی جب قبول ہے کہتا ہے تو اس عورت کی ساری ذمہ داریاں اس پر لازم ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنو کا معنی یہ ہوا کہ اے کلمہ پڑھنے والو، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، جب آدمی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کہنے والے نے اللہ کے سارے حکموں کو قبول کر لیا۔ وہ احکامات کسی بھی حیثیت کے ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، کسی بھی انداز کے ہوں، کسی بھی ماحول کے ہوں، ان احکامات کو قبول کرنے کا اس نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ یہی بات کہی جا رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، آیت کریمہ کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کلمہ پڑھنے والو، گواہی دینے والو، اعتراف کرنے والو۔ لہذا جب یہ اعتراف تم نے کر لیا کہ تمہیں قبول ہے، اب سنو، اوفو بالعقود، عقود عقد کی جمع ہے، اور عقد عہد کو بھی کہتے ہیں، معاہدے کو بھی کہتے ہیں۔ اے ایمان والو جنہوں نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ پڑھ کر، تم عہد کو پورا کرو، اقرار کو پورا کرو، ٹھیک ہے جی، عقد کو پورا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کے تمام تقاضوں کو پورا کرو، یہ حکم ہے۔ اب عہد کو پورا کرنا کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے سارے حکموں کو مانو گے، اوفو بالعقود، اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرو۔ دوسرا، اوفو بالعقود کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے لازم کی وہ تو پوری کرنی ہے، لیکن جو چیز تم خود اپنے اوپر لازم کرو گے اسے بھی پورا کرو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ عہد کرتا ہے اپنے جی میں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں راہ خدا میں اتنا خرچ کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اگر کوئی آدمی جائز چیز پر جائز قسم کی منت مان لیتا ہے، جائز چیز کے بدلے میں جائز منت مان لیتا ہے، جائز دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، جائز چیز ہو اور منت بھی جائز ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں سنیما ہال بناؤں، اگر میں سنیما ہال بنا لوں تو میں 10 نفل پڑھوں گا، تو یہ چونکہ نفل تو درست ہیں، نفل تو بات جائز ہے، لیکن جس چیز پر نفل ماننا جا رہا ہے وہ چیز ناجائز، لہذا یہ نظر بھی نہیں۔ اچھا، اس کا برعکس کر لیں، چیز تو جائز ہو لیکن نظر ناجائز ہو۔ مثلا ایک آدمی یہ کہے کہ میں اگر مسجد کی اس درجے میں تعبیر کر لوں، الیاذ باللہ میں اتنے لوگوں کو شراب پلاؤں گا۔ اب مسجد بنانا نظر ماننا تو درست، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ ناجائز۔ تو دونوں کا جائز ہونا ضروری ہے۔ اب دونوں کا جائز ہونا کیا ہے کہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا، میڈیکل میں پاس ہو گیا، میں انجینئرنگ میں پاس ہو گیا، میں فلاں کام میرا اگر شروع ہو گیا اور فلاں میری شپمنٹ جو ہے وہ چلی گئی، فلاں میرا جو ہے وہ اگر جو کیا کہتے ہیں اس کو پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے وہ آ گئی، تو میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا۔ تو اب یہ سارے کام بھی جائز ہیں اور ان کے بدلے میں جو نظر مان رہا ہے اللہ کے راستے میں دینا یہ بھی جائز ہے۔ تو اوفوا بالعقود کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ اوفوا بالعقود، جو نظر تم مانتے ہو اس کو پورا کرو۔ اور تیسرا معنی اوفوا بالعقود کا تیسرا معنی یہ ہے کہ تم دو لوگ آپس میں جو معاہدہ کرتے ہو، نکاح کی شکل میں، بیع کی شکل میں، شراء کی شکل میں، ہاں جی، سیاسی سماجی کسی بھی شکل میں، جو تم دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہو، دو گروہ معاہدہ کرتے ہو، دو جماعتیں معاہدہ کرتے ہو، دو قبیلے، دو قومیں، دو خاندان، جو دو ممالک اگر آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہو تو ان معاہدات کو پورا کرو، ان معاہدات کو، بشرطے کہ وہ معاہدات حرام نہ ہو۔ یا بھی سمجھ لیجیے گا، بشرطے کہ وہ معاہدات اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ اطاعت کا دم بھرنے والو،
اللہ کے عہد کو پورا کرو، اپنی منتوں کو پورا کرو، لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرو. تین ترجمے آگے چلیے. احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. یہاں پر دو باتیں بتلائی گئی ہیں، توجہ جی، اس جملے کے اندر دو باتیں. ایک بات تو یہ بتلائی گئی کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے چار پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یعنی ابھی تیسری آیت میں تمہیں سنائے جائیں گے. ان جانوروں کے علاوہ وہ جانور جو چرنے والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. آپ سمجھیے ذرا اس کو، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم اس کا یہ ہے، دیکھیے جانوروں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جانور ہیں جو پالتو ہوتے ہیں، پالتو حلال جانور. پالتو حلال، میں نے حلال کا لفظ ساتھ استعمال کر دیا. آج کل تو پالتو کتے بھی ہوتے ہیں، گدھے بھی پالتو ہوتے ہیں، بڑے بڑے گدھے پالتو ہوتے ہیں. ایسا بڑے بڑے گدھے پالتو ہوتے ہیں، نامی گرامی گدھے جی، گدھے پالتو ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے گدھے پالتو ہوتے ہیں. جانوروں کی دو قسم، ایک پالتو جانور حلال، اور دوسرا وہ جانور جو پالتو نہیں ہوتے. اب یہ جو حلال پالتو جانور ہیں ان کی چار قسمیں ہیں مشہور. بکرا، اس کی مؤنث بھی، اونٹ اس کی مؤنث بھی، گائے اس کی مؤنث بھی، بھینس اس کی بھی مؤنث بھی. یہ جو جانور ہیں یہ عمومی طور پر پالتو ہوتے ہیں، ان کو پالا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حلال ہیں. اب اس کو سمجھیے کہ وہ جانور جو پالتو نہیں ہوتے، جنگلی جانور ہوتے ہیں، خود ہی چرتے ہیں، خود ہی گھاس کھاتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. ان کی یا بلکہ تین قسمیں، دو قسمیں نہیں تین قسمیں، تاکہ بڑی آسانی سے واضح ہو. نمبر ایک وہ جانور جو درندہ صفت ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے. ٹھیک ہے، یہ جانور کون سے ہیں؟ یہ جیسے ریچھ، شیر، خنزیر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے، کتا اس میں آئے تھے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دانتوں سے نوچ کر چیزوں کو کھانے والے ہیں، چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں. ان کے اندر کہتے ہیں یہ درندہ ہے. یہ کیا ہے؟ نمبر دو جنگلی جانوروں میں سے وہ جانور کہ جو درندہ صفت نہیں ہوتے، جو درندہ صفت نہیں، یعنی کہ وہ چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے، ہوتے جنگلی ہیں اور وہ کھاتے کیا ہیں؟ گھاس. کیا کھاتے ہیں؟ گھاس. یہ جانور کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے جنگلی گدھا جس کو آپ زیبرا وغیرہ کہتے ہیں، یا ہرن وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ وہ جانور ہیں کہ جو بوٹیاں، گھاس، پتے، ان چیزوں کو کھاتے ہیں. نمبر تین وہ جانور کہ جو چیر پھاڑ کر تو نہیں کھاتے، کھاتے گھاس پھوس ہی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اور پرابلم بھی ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ یا تو ان کو شریعت نے غلط کہا ہے، شریعت نے حرام کہا ہے، یا یہ کہ ان کے اندر خود خصلت کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی نہیں استعمال کرنا. وہ خصلت کیا ہو سکتی ہے؟ گندگی بھی کھاتے ہیں، گھاس بھی کھاتے ہیں، گندگی بھی کھاتے ہیں، گھاس بھی کھاتے ہیں، ناپاکی کو بھی کھاتے ہیں. تو اب یہ جو تین قسم کے جانور ہو گئے، ایک وہ جو چیر پھاڑ کے کھانے والے، دوسرا، تیسرے والے کو میں دوسرے نمبر پر لے آ رہا ہوں، دوسرے وہ جانور کہ جو گندگی کھاتے ہیں، گھاس پھوس بھی کھاتے ہیں لیکن گندگی بھی کھاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو نہ گندگی کھاتے ہیں نہ چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، بلکہ وہ حلال اور پاکیزہ جانوروں کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور چیر پھاڑ کے کھاتے بھی نہیں، گندگی بھی نہیں کھاتے. اب یاد رکھیے یہ جو تیسری قسم ہے، یعنی حلال کے مشابہ بھی ہوں، چیر پھاڑ کے کھانے والے بھی نہ ہوں، چرتے ہوں، گھاس کھاتے ہوں، یہ جانور بھی حلال ہوں گے. وہ جو پہلے دو قسمیں میں نے عرض کی جنگلی جانوروں کی، وہ حلال نہیں. درندہ صفت اور گندگی کھانے والے یہ بھی حلال. احلت لکم بہیمۃ الانعام میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ پالتو جانور جنہیں تم حلال جانتے ہوئے پالتے ہو وہ تو حلال ہیں ہی، لیکن سنو بہیمۃ الانعام بھی حلال ہے. بہیمۃ الانعام کا مطلب کیا ہے کہ ان پالتو جانوروں کے مشابہ جو جانور ہیں،
جو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے، گندگی نہیں کھاتے، وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. ہاں البتہ ان میں سے، ان حلال جانوروں میں سے کچھ جانور حرام ہوں گے. کب؟ اس کے لیے اگلی تیسری نمبر آیت پہ بتا دیا جائے گا کہ اگر وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دیے جائیں، یا وہ چھت سے گر کر کے مر جائیں، دیوار ان کے اوپر گر جائے، وغیرہ وغیرہ. آگے ہمارے سامنے تفصیل سے آ جائے گا. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حلال جانوروں کے حوالے سے کچھ بات کی گئی. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے. اس سورہ مبارکہ کے تقریباً آخری آیات میں سے کچھ آیت میں یہ حکم پھر دوبارہ آئے گا تفصیل سے. حالت احرام میں شکار کرنا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے احرام باندھ لیا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، اس کے لیے شکار کرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شکار احرام کی حالت میں بھی ممنوع ہے اور حرم میں بھی شکار ممنوع ہے. یعنی ایک آدمی نے احرام نہیں باندھا ہوا، ایک آدمی نے احرام حرم میں ہے، احرام نہیں باندھا ہوا، اگر وہاں پر کوئی شکار کا جانور آ جائے تو وہ غیر محرم، یعنی جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، وہ اس کا بھی شکار نہیں کر سکتا. تو دو چیزیں ہو گئی، ایک احرام میں بھی شکار نہیں ہو، احرام میں شکار نہیں ہو سکتا، دوسرا حرم میں شکار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. غیر محل الصید وانتم حرم، فرمایا کہ مگر احرام میں شکار کو حلال نہ جاننا، یعنی احرام میں شکار مت کرنا. کیوں؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، خدا جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ بظاہر یہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان احرام کی حالت میں جب جاتا ہے تو وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتا ہے. وہ تو خود ذبح ہونے کے لیے جاتا ہے، تو اگر کسی کو اور کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، کسی اور کے پیچھے لگ جائے گا، تو اس کے وہ جو احرام کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں ایک سوچنے والا نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جب حالت احرام میں جانور جس کا شکار عام حالات میں حلال ہے، عام حالات میں حلال ہے، شکاری جانور ہو، اس کا حلال شکار کرنا کیا ہے؟ حلال. اگر وہ احرام میں ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا، تو جن کاموں کو حالت احرام کے علاوہ بھی حرام کہا گیا، گالم گلوچ کرنا، غصہ کرنا، لڑنا بھڑنا، کسی کو برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی کرنا، چوری کرنا، یہ کام احرام کے بغیر بھی حرام ہے. تو حالت احرام میں اگر جا کر کے یہ کام کیے جائیں، کسی کا مال حاجی صاحب نے چوری کر لیا، کسی کی چیز بغیر پوچھے اٹھا لی، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی اٹھا لی چپ کر کے خاموشی سے، کسی کا کوئی حق تھا نہیں دیا، حالت احرام میں یہ جرائم اگر کر لیتا ہے تو مجھے بتلائیے وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہوگا. ایک جائز چیز، حلال چیز جب حرام ہو گئی تو جو پہلے سے حرام تھی ان کی حرمت کا کیا عالم ہوگا. ہم سنتے ہیں، مشاہدے میں ہے کہ حالت احرام میں لوگ آپس میں لڑتے بھی ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، اخلاقی گراوٹ کا شکار بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے حلال ہوں گی؟ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جیسا چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. اس جملے کو سمجھیے گا. اس جملے ایک جملے سے بات، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو احترام کرو. ایمان والو احترام والی چیزوں کا احترام کرو، یہ خلاصہ ہے اس کا. اب وہ احترام والی کون سی چیز ہے؟ شعائر اللہ کا احترام کرو. اے ایمان والو اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، احترام کرنا. نمبر 2 ولا الشہر الحرام، ادب کے مہینوں کا احترام کرنا، بے حرمتی نہ کرنا. نمبر 3 ولا الہدی، اور قربانی کے جانوروں کا احترام کرنا، بے حرمتی مت کرنا. نمبر 4 ولا القلائد، ان جانوروں کی جو اللہ کی راہ میں نظر کر دیے گئے ہوں، یعنی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے کہ یہ اب اللہ کے لیے قربان ہوں گے، ان جانوروں کا بھی بے احترامی مت کرنا. ولا آمین البیت الحرام،
یبتغون فضلا من اللہ فضلا من ربہم ورضوانا، اور ان لوگوں کی بھی بے اکرامی اور بے احترامی نہ کرنا کہ جو اللہ کے گھر کو جا رہے ہوں۔ اللہ کی نشانیوں کی بے احترامی نہ کرنا، قربانی کے جانور کی، جو ہدی کا جانور ہے اس کی، اسی طریقے سے جو لوگ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، جانے کا قصد کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، ان کی بھی بے احترامی نہ کرنا۔ توجہ، اللہ کی نشانیوں کی بے احترامی نہ کرنا۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہر وہ چیز اللہ کی نشانی ہے، شعائر اللہ میں داخل ہے، جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا۔ آسان لفظوں میں بات کر سکتے، جس چیز کو عمل نہیں، جس چیز کو اللہ نے اس کے رسول نے پسند کیا، وہ چیز کیا ہے؟ شعائر اللہ۔ مساجد کو پسند کیا گیا، قرآن کو پسند کیا گیا، اذان کو پسند کیا گیا، نماز کو پسند کیا گیا، خانہ کعبہ کو پسند کیا گیا، قبلہ رخ کو پسند کیا گیا، مومن کی داڑھی کو پسند کیا گیا، شرعی لباس کو، شرعی جو شباہت ہے اس کو پسند کیا گیا۔ گویا جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا، پھر نمبر 2، جن اعمال کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا، وہ سب کے سب کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے۔ ہاں، ان کے درجات میں تفاوت ہو سکتا ہے، فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہیں سب کے سب۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کی توہین کرے گا تو وہ بھی شعائر اللہ کی توہین کر رہا ہے، اذان کی توہین کرے گا تو شعائر اللہ کی توہین ہے، قرآن کی توہین کرے گا تو شاعر اللہ کی توہین ہے، نبی آخر الزمان کی یا کسی اور نبی کی توہین کرے گا تو شاعر اللہ کی توہین ہے، آسمانی کسی کتاب کی توہین کرے گا تو شاعر اللہ کی توہین ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے داڑھی کی بے اکرامی کی تو اس نے گویا شاعر اللہ کی توہین کی۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جس نے بھی شاعر اللہ کی توہین کی، اگر اس توہین سے مراد اگر یہ ہو کہ اس سے غلطی سے ایسا ہوا تو پھر تو یہ کافر نہیں، لیکن اگر اس نے قصداً ارادتاً اس توہین کا ارتکاب کیا تو پھر یہ کافر ہو گیا۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لوگ مذاق بناتے ہیں آیات کریمہ کا، لوگ لطیفے بناتے ہیں آیات کا، احادیث کا۔ یاد رکھیے، یہ اگر غیر شعوری طور پر ہے تو پھر تو کفر نہیں، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر شعوری طور پہ ایسا کر رہے ہیں، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کے قرآن کی توہین ہو رہی ہے، نبی کے فرمان کی توہین ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ توہین کر رہے ہیں، تو پھر یہ کفر ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان شاعر اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ اکبر، اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں۔ یعنی یہ لوگ کہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، تو میں نے بھی بے اکرامی ان کی نہ کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا پس منظر کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے، آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کا واقعہ، صحابہ کرام نے احرام باندھا عمرے کے لیے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، وہاں سے واپس آنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اگلے سال عمرے کے لیے گئے، جب اگلے سال عمرے کے لیے گئے، اس سے اگلے سال یعنی سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو جو حرم ہے مکہ آ گیا کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے۔ پہلے کس کے ہاتھ میں تھا؟ کافروں کے۔ اب جب یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اب امکان موجود تھا کہ انتقام، بدلہ لینے کے چکر میں یہ مشرکین کو احرام کی حالت میں مکہ کی طرف آنے سے روک دیتے، ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کرتے، ان کے ساتھ معاملات کو اس طرح کا انتقامی کارروائی کرتے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ روکنا نہیں، روکنا، انہوں نے برا کیا سو کیا، آپ نے بدلہ نہیں لینا، آپ نے بدلہ، بس یہ خلاصہ ہے۔
فرمایا اور جب احرام اتار دو تو پھر اختیار ہے کہ پیچھے وہی حلال تو فستا دو، یہ جملہ رہ گیا تھا، جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، یہ بڑی واضح سی بات ہے۔ اگلے فرمایا کہ اور لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، یہ دشمنی جو ہے تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، یعنی جیسے انہوں نے روک کر زیادتی کی تو اب تم نہ روکنا، انہوں نے احرام کا اکرام نہیں کیا تو تم بھی ایسا مت کرنا، انہوں نے اگر حج کی یا عمرے کی نیت سے آنے والوں کو روکا تو تم انہیں مت روکنا، یہ بات کہی گئی۔ ہاں پھر بعد میں جا کر کے اللہ نے خود منع فرما دیا، سورۃ توبہ میں خود منع فرما دیا، بس معاہدہ ختم، سن 9 ہجری کو کہہ دیا معاہدہ ختم، اب مشرکین مسجد حرام میں نہیں آ سکتے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب نہیں آ سکتے اب، لیکن اس سے پہلے کہا گیا کہ تم نے نہیں روکنا خود سے۔ اچھا جی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اس پہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے، تھوڑی سی تفصیلی بات ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔